بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم. آج سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی، جس کا احوال آپ سب کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈویژنل بینچ کا آرڈر یہ تھا کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. چونکہ یہ پہلے اوپن ٹرائل نہیں تھا، ان کیمرہ ٹرائل تھا، اس لیے وہ تمام تر کارروائی جو سائفر کیس میں ہوئی تھی وہ ساری نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کی گئی ڈویژنل بینچ ہائی کورٹ اسلام آباد کے آرڈر میں، اور ڈائریکشن پاس کی گئی کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، جس میں پبلک کو ایکسیس ہونی چاہیے، جس میں میڈیا کو ایکسیس ہونی چاہیے، اور اگر کوئی لائر اس میں جانا چاہے لیگل ٹیم کے علاوہ تو ان کو بھی ایکسیس ہونی چاہیے. ہوا یہ کہ 3 سماعت ہوئی سائفر کیس میں، اور تینوں سماعتوں میں میڈیا کو ایکسیس نہیں دی گئی. لائرز آئی ایل ایف کے جو اسپیشلی آئی ایل ایف کی جو ٹیم اور جو ان کے ممبر ہیں لائرز وہاں پر موجود تھے، انہیں سارا دن ایکسیس نہیں دی گئی. اور اس کے بعد جو فیملیز اندر گئیں اور لیگل ٹیم ہماری اندر گئی، ان کے مطابق کورٹ روم کو جو ہے وہ فردر آگے چھوٹے چھوٹے منی رومز یا بیرکس یا ڈربے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں اس کورٹ روم کو تقسیم کیا گیا، جس میں میڈیا کو انہوں نے کورٹ جج صاحب سے کافی دور رکھا کہ جہاں تک ان کی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی تھی. میڈیا کو پراپر ایکسیس نہیں دی گئی. 4 سے 5 میڈیا پرسنز کو اندر جانے کا حکم صادر ہوا سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے، اور ان کو بھی جو ہے کورٹ کاروائی سے کافی دور رکھا گیا. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی ہے اور جو عمران خان صاحب کی فیملی ہے، انہیں بھی ایک ڈربے کے اندر باقاعدہ لاک کیا گیا، تالا تک لگا کر انہیں تقریباً 45 منٹ میکسیمم 30 to 45 منٹس تک انہیں ان لیگل کنفائنمنٹ میں رکھا. پھر ان کے شور شرابہ کرنے پر وہ لاک جو ہے وہ اسے ان لاک کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے یہ کیا کہ کورٹ روم جو کہ جیل کے اندر ہی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی ویسے بھی بہت ٹائٹ ہے، آپ جیل سے اندر جا ہی نہیں سکتے. جو سینٹرل جیل اڈیالہ ہے وہاں پہ گیٹس بھی کافی سارے لگے ہوئے، ان کو پار کر کے کورٹ روم آتا ہے. اس کورٹ روم کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ جب سماعت شروع ہوئی تو جج کے پیچھے جو ہے ایک میکسیمم ایک فورس جو پولیس کے کچھ کانسٹیبلز ہیں، یونیفارم پرسنز ہیں، وہ جج صاحب کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. سوال یہ ہے کہ سینٹرل جیل اڈیالہ میں جہاں پہ پولیس کی باری نفری موجود ہوتی ہے، 24 آورز موجود ہوتی ہے، اور پھر کورٹ روم کے اندر ایسے کیا حالات تھے کہ آپ کو جج صاحبہ کو ایکسٹرا سیکیورٹی کے نام پر وہاں پر بندے کھڑے کرنے پڑے. یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اور جو ان کی فیملی کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا، یہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے، یہ انلیگل کنفائنمنٹ میں آتا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ہم ان کے خلاف بھی کورٹ اور کچہری میں جائیں، کیونکہ آپ انلیگلی ہراس نہیں کر سکتے کسی بھی پرسن کو، اور اسپیشلی خان صاحب کی فیملی کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کو. تو کورٹ روم کے اندر کے احوال یہ تھے کہ ڈفرینٹ بیرکس بنائے گئے چھوٹے چھوٹے، جس میں لیگل ٹیم کو الگ سے جگہ دی گئی. میڈیا کو کورٹ پروسیڈنگ سے کافی دور رکھا گیا، اور وہ ان کو خان صاحب سے بھی بات کرنے نہیں دی گئی، اور جبکہ ان کے خاندان کو بھی جو ہے اس طرح سے پراپر ایکسیس نہیں دی گئی. تو یہ اوپن ٹرائل تو نہ ہوا. آپ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپن ٹرائل اصل میں ہوتا کیا ہے، اور آپ اوپن ٹرائل کے نام پر اس سائفر کیس میں کیا کر رہے ہیں؟ اور سائفر کیس کی آڑ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ نیب کے جتنے کیسز ہیں ان کی سماعت بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہی ہے، اور توشہ خانہ کیس کی بھی سماعت آج اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی، جس میں نہ میڈیا کو ایکسیس ہے، نہ ہی لائرز کو ایکسیس دی گئی ہے، ماسوائے لیگل ٹیم کے کچھ ارکان کو، اور ساتھ ہی ساتھ جنرل پبلک کو بھی ایکسیس نہیں دی گئی. تو سائفر کیس کی آڑ میں جو جتنے کیسز خان صاحب کے خلاف یہ چلا رہے ہیں وہ سارے ان کیمرہ چلا رہے ہیں، کوئی سی کا بھی اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا. اور ہم اس بات کے خلاف بھی لیگل ٹیم کے علاوہ بھی جو آئی ایل ایف کی ٹیم ہے، ہم نے پٹیشنز بھی دائر کی کہ ہمیں کورٹ روم کے اندر کی ایکسیس دی جائے، جو کہ نہیں دی گئی. اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے سے ایک آرڈر پاس کر دیا گیا کہ یہ ان کی صوابدید ہے، وہ کس کو اندر لے کے جاتے ہیں، یہ تمام تر اتھارٹی جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی ہے. تو ہم ان چیزوں کے خلاف جو ہے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، چونکہ ہماری پٹیشنز کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دی ہیں.
اب ہم سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف بھی جائیں گے اور ڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے خلاف بھی جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جج صاحب کے اس آرڈر کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔